امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رحم اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ اس شخص کو رحمت فرمائے، عالم من این الی این وفی این، وہ شخص جو جانتا ہے کہ کہاں سے ہے اور کہاں کے لیے ہے، اسے پہنچنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، اور اس وقت کہاں ہے، اس وقت اس کی موجودہ حالت کہاں ہے، اس انسان کو اللہ رحمت کرے۔ تو پاکستانی دیکھیں کہ آیا امیر المومنین کی دعا کے مطابق قابل رحم ہیں یا نہیں، اللہ کی رحمت کے قابل ہیں یا نہیں۔ یعنی یہ تین چیزیں اگر جانتے ہیں کہ ہم کہاں سے ہیں، ہمیں کہاں پہنچنا تھا اور ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ صحیح جواب اگر ان کے ہم جان لیں تو یہ بصیرت ہے، یہ شعور ہے، یہ آگاہی ہے، اور یہی امانت داری ہے۔ حق یہ ہے کہ پاکستان کو اقوام عالم میں اور تمام سرزمینیں اسلامی وغیر سرزمینیں جہاں پر اس مملکت کو آج ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے، فاصلہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سرزمین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ امانت داروں کی وجہ سے ہے، جن کو یہ امانت سونپی گئی تھی اور انہیں جہاں پہنچانا چاہیے تھا انہیں یا مشکلات پیش آئیں یا ارادہ ہی نہیں تھا ان کا، اور انہوں نے پاکستان سے فائدہ اٹھایا لیکن امانت کو اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچایا۔ اور آج کی نسل گزشتہ نسلوں کی جو کوتاہیاں کہہ لیں یا کمزوریاں کہہ لیں یا مشکلات کہہ لیں، اور جس وجہ سے وہ سفر آزادی کا اور تعمیر کا اور تکمیل کا اور ترقی کا جو طے ہونا تھا اور نہیں ہوا، وہ موجودہ نسل پر آ پڑا ہے، اس کے قدوں پر آ پڑا ہے۔ مثلا ہم خاندانوں میں دیکھتے ہیں جہاں موروثی نظام ہے کہ اگر ایک خاندان کا بڑا بزرگ دادا پردادا اس نے اپنی زمینوں کو سنبھالنے میں، اپنی جائیدادوں کو سنبھالنے میں کوتاہی کی ہے، تو پھر پردادا کی کوتاہی کو دادا نے سنبھالنا تھا لیکن دادا نے بھی کوتاہی کی ہے، پھر دادا کی اولاد جو باپ تھا اس نے بھی کوتاہی کی ہے، تو آج جو موجودہ پوتا پڑپوتا ہے ان تمام نسلوں کی کوتاہی اس کے دوش پہ آ گئی ہے۔ اور کرتے ہیں جو ہونہار اور ہوشیار بچے ہوتے ہیں وہ اپنے اجداد کی کوتاہیوں کی تلافی کرتے ہیں اور خاندان کو یا اموال کو، جائیداد کو جہاں پہنچانا چاہیے تھا وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ کتنے ایسی مثالیں ہمارے شہروں میں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں کہ جہاں نسل اندر نسل سستی ہو رہی تھی لیکن آخرکار اسی خاندان سے کا ایک چشم و چراغ پیدا ہوا اور اس نے محنت کر کے ان سابقہ نسلوں کو بھی تلافی کر دی۔ وہ پرپوتا آپ ہیں، موجودہ نسل ہے، وہ ہونہار، وہ ہوشیار جس نے تمام سابقہ، ہم شکر گزار ہیں ان کے جنہوں نے یہ امانت فراہم کی، کوشش کی، اور شکر گزار ہیں ان کے جنہوں نے یہ امانت ہم تک پہنچائی، حفاظت کی اس کی۔ لیکن در عین حال ہم ذمہ دار ہیں کہ جو کوتاہیاں پہلے ہوئی ہیں اس کو ہم نے منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ کئی پہلو ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہے، شکوے کے طور پر نہیں، احساس ذمہ داری کے طور پر۔ عموماً یوم آزادی پر کچھ لوگ صحافی شروع کر دیتے ہیں، کوسنا، پاکستان کی تنقید شروع کر دیتے ہیں، کمزوریاں بیان کرتے ہیں اور موضوع چھیڑ دیتے ہیں۔ نہ، میں اس نیت سے نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری مشخص ہو، معین ہو کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے دوش پر ہے۔ جس طرح جناب محترم ڈاکٹر آصف میر صاحب حفظہ اللہ نے اشارہ کیا کہ پڑھنے کو تو یا پڑھانے کو یونیورسٹی کالج اسکولوں کے ٹیچر بھی ہیں، لیکن جو دینی مراکز کے معلمین کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں، ان کا بوجھ زیادہ ہے، ان کا وزر زیادہ ہے۔ ان کے اوپر قوم کی ہدایت، رہنمائی، شعور، بیداری، اتحاد، وحدت، نظم، امن، امان، یہ یونیورسٹی ٹیچر پر نہیں ہے عائد ہوتی، لیکن دینی رہنما پر اور معلم پر یہ رہنمائی، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں تعلیم دینی ہے بچے کو، تاکہ وہ بڑا ہو کر یہ ساری چیزیں لے اپنا لے جن کی طرف اشارہ کیا ہے۔
تو یہ احساس ذمہ داری اپنے اندر جگانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی موجودہ صورتحال کا صحیح ادراک ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت جغرافیہ یا عالم میں کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں ہونا چاہیے تھا اس کے لیے کتنی منزل باقی ہے اور اس کے لیے کتنی کوشش کی ضرورت ہے، اصل وہ چیز ہے جو ہمیں آج یہاں پر سیکھنی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے آج شب آزادی بھی ہے، 13 اگست کا دن گزر گیا ہے اور آگے 14 اگست شروع ہونے والا ہے، اور یہ شب ہمارے لیے شب عید کی طرح ہے، اور اس شب میں ہمیں توجہ دلانی ہے۔ کل روز جمعہ ہے، ظاہر ملک بھر میں خطبات جمعہ کے اندر بھی یوم آزادی ہی کا ذکر ہوگا، اور ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی، زندگی ہوئی، حیات ہوئی تو خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ یہ بحث کریں گے۔ لیکن آج جو اختصاصی تقریب یوم آزادی کی ہے، اور ساتھ ہی معلمین میں، چونکہ ایک علمی مرکز جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں مجمع المدارس ایک دینی تعلیم کا سرپرست اور ایک رہنما ادارہ مجمع بورڈ ہے، اس کی طرف سے تربیت معلم کا سالانہ کورس ہوا ہے 15 روزہ، جو آج اختتام پذیر ہوا ہے۔ یہ ذمہ داری جو اشارہ ہوا ہے پاکستان کی، پاکستانیت کی، پاکستان کے تمام ان تقاضوں کی، یہ کون پوری کرے؟ عموماً ہماری ایک عادت ہے، مزاج ہے کہ ہم حکمرانوں سے تقاضے مطالبے کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں۔ مذہبی لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، اور دھرنے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، اور پھر دھرنوں کے دوران ہی اعلان کرتے ہیں کہ سارے مطالبات قبول ہو گئے، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہمارے سارے مقاصد حاصل ہو گئے، دھرنا ختم ہو جاتا ہے، اور حکومت گھٹنے ٹیک کے زخمی کروا بیٹھی ہے۔ اتنے گھٹنے ٹیکے ہماری حکومت نے، اس کے جوڑوں میں درد ہو گیا، اٹھنے کے قابل نہیں رہی، اتنا ہم نے دباؤ ڈال کے اس پہ گھٹنے ٹکوائے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر دیکھو تو وہیں کھڑے ہیں دھرنے سے پہلے جہاں کھڑے تھے، اور مطالبات سے پہلے جہاں کھڑے تھے۔ ہم نے فرائض کو مطالبات میں تبدیل کر دیا ہے۔ جو چیزیں ہم طلب کرتے ہیں دوسروں سے، وہ ہمارے فرائض ہیں، وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ ہم نے کرنا ہے۔ اب پاکستان کے اندر یہ ساری چیزوں کا جائزہ لینا کون لے؟ حکومت لے، میڈیا لے، سیاستدان لے، یہ سب سے غیر سنجیدہ طبقہ ہے پاکستان کے اندر۔ اس بات سے جناب ڈاکٹر صاحب اتفاق کریں گے، چونکہ ان کے قائد و رہبر و رہنما شیخ الاسلام صاحب، جو ہم سب کے لیے واجب الاحترام و قابل احترام ہیں، وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سب سے ناکارہ طبقہ، اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاستدان ہیں، اقتدار کی خاطر ضمیر بیچ دیتے ہیں، قوم بیچ دیتے ہیں، دین بیچ دیتے ہیں، وطن بیچ دیتے ہیں۔ ان سے پھر مطالبات کریں کہ آپ پاکستان کی ترقی، یا پاکستان کے اندر امن و امان، یا پاکستان میں وحدت و اتحاد، یا پاکستان کا وہ اعلیٰ معیار مقام جو اقوام عالم میں اس کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ یہ سیاستدان حاصل کر کے دیں، یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ کون سی جگہ ہیں جہاں پر پاکستان کی آزادی کا ادھورا سفر تکمیل ہوگا، جہاں پر پاکستان کی منزل معین ہوگی اور پھر اس منزل کے حصول کے لیے سفر شروع ہوگا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کے قلب و دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزاد مملکت کا تصور ڈالا، اللہ نے ڈالا، الہامی مملکت ہے یہ، اور اقبال نے یہ تصور پیش کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ہر چیز علامہ نے بیان کی، لیکن علامہ سے ہی بیزار ہو گئی یہ قوم، اور انہوں نے علامہ کی جگہ دوسرے رہبر و رہنما چن لیے۔ علامہ کے بہت سارے شعر ہیں، فارسی، اردو، سب میں، اور کسی حد تک جو قوالوں نے گائے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہیں، لیکن قوال کے ہاتھ جو نہیں آیا کلام یا سمجھ نہیں آیا، پاکستانی قوم اس سے آشنا نہیں ہے۔ ایک ان کا فارسی کلام ہے، اگر یہ نیٹ سے تلاش کر کے دے دیں تو میں پڑھ کے کچھ حصہ اس کا سنا دوں۔ ہودی خان، ہودی ہے حلوے والی ہے جس کو آپ کہتے ہیں جیمی، ہے جیمی ہودی۔ ہودی کہتے ہیں لوری، ترانہ، جو ساربان، شتربان گاتا ہے
چرواہا گاتا ہے، اپنے حیوان کو سر کے ساتھ آگے چلاتا ہے، موسیقیت کے ساتھ. اس کو اصطلاح میں فارسی اردو میں ہودی کہتے ہیں، ہودی خان. تو اس ہودی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب منزل دشوار ہو جائے تو پھر کیا کرو. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ ہودی، یہ نغمہ، یہ ترانہ بلندتر پڑھو آپ، اس نغمے کو اور زیادہ بلندتر کر دو. آپ جتنی مشکلات آتی ہیں آپ کی راہ میں اس کو بلندتر کر دو اور گام تیزتر کر دو اور اس کے اندر استواری اور تیزی اور شدت لے آؤ. بھلے معلم پوزیشن ہولڈر نے جلدی نکال لیا. یہ نغمہ ساربان حجاز، یہ ساربان حجاز یعنی ملت اسلامیہ کی رہنمائی کرنے والا جو ساربان ہے، جو قافلہ سالار ہے، یہ اس کا ترانہ ہے، یہ اس کی ہودی ہے. نغمہ ساربان حجاز ناقے سیار من، آہوئے تاتار من، درہم و دینار من، اندکو بسیار من، دولت بیدار من، تیز ترک گامزن، منزل ما دور نیست. یعنی پہلے اس سالار کو کہتے ہیں کہ آپ کون ہو. یہ نغمہ ساربان حجاز کہ اپنی قوم کو، یہ ساربان اپنی قوم کو کہہ رہا ہے، ناکا کو کہہ رہا ہے جس کا یہ ہودی خان ہے. ناکا کنایا ہے قوم سے، ملت سے. ناکے یہ سیار من، اے میری ملت، رواں دواں ملت. آہو یہ تاتار من، اے میری ناکا اونٹنی جو اونٹنی نہیں ہے بلکہ تاتار نایاب ہیرن ہے. درہم و دینار من، میری دولت و ثروت تم ہی ہو، ملت ہو تم، یہ قوم ہی میری دولت و ثروت ہے. اندک و بسیار من، میرا سب کچھ تم ہو. دولت بیدار من، اور میری دولت بیدار، میری جو نعمت بیدار جو اللہ نے دی ہے. اب کیا کر تو ناکا کو کہہ رہا ہے کہ تو تھک گئی ہے، تیرے قدم آہستہ اٹھ رہے ہیں. یہ ہودی خان کہہ رہا ہے ناکا کو، قوم کو، کہ قوم تو خستہ نظر آتی ہے، تھک گئی ہے. تیز ترک گامزن، قدم تیز اٹھا. منزل ما دور نیست، منزل زیادہ دور نہیں ہے، تو نہ تھک، تو ابھی خستہ نہ ہو، منزل تیز ہو کر. دلکش و زیبا استی، شاہد رانا استی، روکش ہورا استی، غیرت لیلا استی، دختر صحرا استی، تیز ترک گامزن، منزل ما دور نیست. تو کتنی دلکش و خوبصورت و زیبا ہے اے میری ناکا، یعنی قوم. اصل کنایا ہے شاعری زبان میں. ساربان سے مراد قوم کا رہبر و رہنما ہے اور ناکا سے مراد قوم ہے. یہ اپنی قوم کو یہ ساربان کیا کہہ رہا ہے؟ دلکش و زیبا ہستی، تو بہت عظیم پیاری خوبصورت قوم ہے. شاہد رانا ہستی، تو رانا ہے، تو بہت لاجواب ہے. روکش ہورا ہستی، تو حور کی طرح ہے، تیرا جو ظاہر ہے وہ حور کی طرح ہے. غیرت لیلا ہستی، تو لیلا ہے اور غیرت ہے لیلا کی. دختر صحرا ہستی، تو صحرا کی بیٹی ہے. تیز ترک گامزن، منزل ما دور نیست. غوطے زنی در سراب، ہم بشب مہتاب، تن روی چون شہاب، چشم تو نادید خواب. تیز ترک گامزن، منزل ما دور نیست. لکے یہ ابر روان، کشتی بی بادبان، مثل خضر راہ دان، بر تو سبق ہر گران، لخت دل ساربان. تیز ترک گامزن، منزل ما دور نیست. سوز تو اندر زمام، ساز تو اندر خرام، بی خورش و تشن کام، پاب سفر صبح و شام، خستے شوی از مقام. تیز ترک گامزن، منزل ما دور نیست. شام تو اندر یمن، صبح تو اندر قرن، پائے تورا یاسمن، اے چو غزال ختن. تیز ترک گامزن، منزل ما دور نیست. محض سفر پا کشید، در پس تل آرمید، صبح مشرق دمید، جامع شب بر درید، باد بیابان وزید. اقبال رہبر کی زبان سے قوم کو یہ خطاب کر رہے ہیں کہ چاند چمک چمک کے سو گیا ہے، ستارے دمک دمک کے سو گئے ہیں، سورج اپنی تمازت کے ساتھ سو گیا ہے، چھپ گیا ہے، سو گیا ہے، آرام کی حالت میں ہے. اور شب کا عالم ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، لیکن تو اے ناکا تو زندہ ہے، تو جاگ رہی ہے.
اب تو نے نہیں تھکنا، چاند تھک گیا ہے سو جائے، ستارے تھک گئے بجھ جائیں، سورج ڈوب جائے، لیکن تو نے نہیں تھکنا۔ تیز ترک گامزن منزل ما دور نیست، نغمے من دل گشائی، زیرو بمش جان فضائی، قافلے ہارا درائی، فتنے ربا فتنے زائی، اے بے حرم چہرے سائی، تیز ترک گامزن منزل ما دور نیست۔ یعنی یہ منزل جو نہیں ملی ہمیں، یہ نزدیک ہے لیکن ناکہ تھک گئی ہے، قوم تھکا دی گئی ہے، تھکا دیا گیا ہے اس قوم کو۔ کس نے تھکایا ہے؟ ابھی جناب میر صاحب نے اشارہ کیا کہ کس نے تھکایا ہے اس کو؟ سیاسی رہنماؤں نے تھکایا ہے، اقتدار پرست۔ یہاں پاکستان کے اندر سیاسی اور سیاسی رہنما اور سیاسی بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر ہوس اقتدار کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو۔ یہ شہوت اقتدار میں اندھا آدمی، اس کو سیاستدان کہتے ہیں۔ خوب اس کے تو اقتدار کے علاوہ کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اس کو پاکستان سے کیا چاہیے؟ کیا کیا پاکستان کے ساتھ انہوں نے؟ باری باری حکومتیں آئیں، سب کو آزمایا گیا، کیا کیا انہوں نے؟ پاکستان کو کہاں پہنچایا؟ آج کویت اور قطر جیسے جو پدی کے انڈے کے برابر ملک ہیں، اتنا عظیم ملک ان کا محتاج ہے، کویت و قطر کا محتاج ہو گیا۔ یہاں آپ نے پہنچایا ہے، یہاں ان لوگوں نے پہنچایا اس کو۔ وہ آتے ہیں آج آ کر پاکستان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاستدانوں نے یہ بار، یہ امانت صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا، فقط لوٹا ہے، اقتدار کے مزے لیے ہیں اور پھر اس کو وہیں چھوڑ دیا ہے۔ آج مختلف پہلوؤں سے اگر جائزہ لیں، اس لیے کہ یہ موجودہ نسل کی اب ذمہ داری ہے، آپ نے بہت عظیم کام کرنا ہے۔ یہ عظیم کام کہاں سے شروع ہوگا؟ مذہبیوں نے تھکا دیا ہے، مذہبی طبقے نے پاکستان کی قوم کو کتنا تھکا دیا ہے، کتنا بیزار کر دیا ہے، مذہب سے بیدار کر دیا۔ یہ نئی نسل، میں کتنے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، شیعہ سنی دونوں، علماء کے بچے مذہب سے بیزار ہو گئے، مومنین کے بچے مذہب سے بیزار ہو گئے۔ کیوں؟ کہ مذہب میں روزانہ جو سنتے ہیں میڈیا سے، وہ نفرت اور جہالت، بے شعوری، خرافات، یہ ساری چیزیں مذہب کے نام پر سنتے۔ تھک گئے ہیں لوگ، اس مذہب سے تھک گئے ہیں لوگ۔ اسی طرح باقی جو طبقات ہیں، میڈیا تھکا رہا ہے لوگوں کو، خستہ کرتا ہے میڈیا لوگوں کو۔ میڈیا نے لوگوں کو ڈپریشن کا مریض کر دیا ہے، افسردگی کا مریض کر دیا ہے۔ آپ سب میڈیا پر ہو اور افسردہ بھی ہو، بہت سارے آپ میں سے، اللہ صحت دے، سلامتی سب کو۔ میں نے یہ پہلے ایک جوان کو مشورہ دیا، اس نے یہی شکایت کی کہ ڈپریشن ہے، تو میں نے اسے کہا یہ میڈیا چھوڑ دو، ٹی وی بھی بند کر دو، انٹرنیٹ بھی بند کر دو، اور یہ موبائل صرف کال کے لیے رکھو، باقی میڈیا اس پہ نہ دیکھو آپ۔ اور اس نے غالباً 15 دن، میں نے اس کو زیادہ 6 ہفتے کہا تھا، وہ 1 ہفتے یا 2 ہفتوں بعد آیا اور کہنے لگا معجزہ ہو گیا ہے، میں بالکل ڈپریشن سے باہر آ گیا ہوں، افسردگی سے باہر آ گیا ہوں، میری صحت بحال ہو گئی ہے۔ وہ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ سارے تجربہ کر کے دیکھیں، اس نے تھکا دیا ہے، خستہ کر دیا میڈیا نے، مذہبی منافرت نے، فرقہ واریت نے تھکا دیا ہے، جہالت نے تھکا دیا ہے، سیاست نے تھکا دیا ہے۔ کتنے خستہ ہیں، یقین جانیں کہ یہ سیاسی جو اخبار میں روزانہ اینشنٹ لکھے ہوتے ہیں، یہ پڑھ کے انسان کے ذہن پہ کیا اثر پڑتا ہے، کیا گمان گزرتا ہے۔ یہ سب کچھ خستہ ہیں لوگ ان سے، اور ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری معلمین کی ہے، ذمہ داری تعلیمی مراکز کی ہے۔ ذمہ داری شروع ہوتی ہے جس نے تعلیم کا ذمہ لیا ہے۔ تعلیم بھی پاکستان کے اندر انہی سیاستدانوں اور انہی سرمایہ داروں نے اس کو کاروبار بنا لیا، بزنس بنا لیا ہے۔ اب ظاہر کاروباری تعلیمی مرکز تو شعور نہیں پیدا کرتا، بیداری اور آزادی کی حس نہیں جگاتا، وہ تو علامہ اقبال کے بقول کے اور زیادہ وہ شہباز کو ممولا بنا رہا ہے، وہ شیر کو بکری بنا رہا ہے، شیر کو بکری بنا کے۔ ابھی چند دن پہلے ایک تصویر آئی شیر کی، پاکستان کے میڈیا میں آپ نے دیکھی ہوگی، دیکھ سکتے ہیں، شیر گھاس کھا رہا ہے، باقاعدہ حقیقی تصویر ہے، گھاس پہ بیٹھا ہوا شیر گھاس کھا رہا ہے، اور میڈیا والے نے، فوٹوگرافر نے نیچے لکھا کہ یہ شیر گھاس کھا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ شیر گھاس کھا رہا ہے۔ خوب آپ شیر کی نسلوں کو دیکھو، سب کو گھاس پہ لگا دیا ہے،
اور علامہ نے اس کو خوبصورت سے نظم میں لکھا ہے کہ شیروں کو گھاس پہ کس نے لگایا ہے؟ بکری نے لگایا ہے۔ بکری ڈرتی تھی شیر سے، اور بکری نے اپنے تحفظ کے لیے کہا کہ شیر جب تک گوشت کھائے گا میں خطرے میں ہوں، تو بہتر ہے اس کو گھاس کھلاؤ تاکہ میں محفوظ ہو جاؤں۔ یہ نسل جو شیر کی نسل تھی، شاہین تھے جنہیں ممولا اور بکری بنا دیا گیا تاکہ حکمران محفوظ رہیں۔ حکمران ڈرتے ہیں، بیدار نسل سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھا کیسے انڈیا کے اندر ایک نسل اٹھی، ایک توہین ہوئی لوگوں کی، اور انہوں نے کاکروچ کہا، حشرات الارض، اور اس پر انہوں نے عکس العمل دکھایا۔ پاکستان میں یہ بازگشت آئی کہ کاکروچ پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ کاکروچ نہیں ہیں، یہ وہ شاہین کے بچے ہیں اور جو شیر کے بچے ہیں جنہیں بکری بنا دیا۔ کس نے بکری بنایا؟ سیاست اور مذہب کے ٹھیکیداروں نے، ان دونوں نے مل کر میڈیا کا سہارا لے کے ان کو بکری بنا دیا ہے۔ یہ تعلیم جب لینے آتے ہیں تو تجارتی مراکز تعلیم نہ آزادی ان کو بتاتے ہیں، نہ غیرت ان کو بتاتے ہیں، نہ صداقت ان کو بتاتے ہیں، نہ شجاعت ان کو بتاتے ہیں، اور صرف اپنی فیسیں لینے کے لیے، اپنے معاوضے لینے کے لیے ان بچوں کو جعلی اور کاذب ڈگریاں دیتے ہیں، جو ڈگری لے کے بھی یہ بالکل نہ وطن کا شعور، نہ دین کا شعور، نہ انسانیت کا شعور، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے اندر۔ اس لیے پہلی ذمہ داری پاکستان کی امانت داری کی پہلی ذمہ داری تعلیمی مراکز پر ہے، دینی تعلیمی مراکز اور رائج عصری تعلیمی مراکز۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ نسل ان کی گود میں ڈال دی جاتی ہے، یہ بچے ان کی گود میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور ان کو انہیں جو سکھانا چاہیے، جو پڑھانا چاہیے، وہ سبق علامہ اقبال نے بتایا ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ سبق تبدیل کرو اپنا۔ اب یہ سبق ملازمت کا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، سبق نفرت کا پڑھایا جا رہا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں نصاب بدلو اپنا، تبدیل کرو، صداقت، شجاعت اور عدالت کا درس پڑھو آپ، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، سچائی کا دور دورہ ہو، اور شجاع نسل پیدا کرو۔ کون پیدا کرے گا؟ تعلیمی مراکز اور تعلیمی ادارے۔ تعلیمی مراکز کی بنیاد کتابوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نظریہ پاکستان میں راسخ ہو چکا ہے، یہ غلط نظریہ، یہ خرافات کہ تعلیم کا دار و مدار نصاب پر ہے اور نصاب کا دار و مدار کتاب پر ہے۔ نہ، تعلیم کا دار و مدار معلم پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کی تمام سنگین ذمہ داری معلم پر ڈالی ہے، اور وہ معلم بشریت جن کا نام گرامی نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں قرآن نے فرمایا ہے کہ ضلال مبین میں ہے۔ اس ضلال مبین سے ان کو نکالنے کے لیے ہم نے نبی مبعوث کیا ہے۔ یہ مبعوث نبی کیا کرے گا؟ یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت آیات اور تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت کے یہ سارے مفہوم ہم نے بگاڑ دیے ہیں۔ تزکیہ کا معنی طہارت کر دیا ہے، طہارت تو الگ قرآن میں ذکر کیا گیا اس کا۔ تزکیہ تو پرورش کا نام ہے، لغت میں پرورش کا نام ہے، قرآن میں مراد اس سے پرورش ہے۔ دھونے کو، صاف کرنے کو نہیں کہتے تزکیہ، نہ باطن صاف کرنے کا نام تزکیہ ہے، نہ ظاہر صاف کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ تزکیہ پرورش کا نام ہے، جو مالی کام کرتا ہے، پودا لگاتا ہے، اس پودے کو پروان چڑھاتا ہے، یہ تزکیہ کر رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پروان چڑھایا وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور جس نے دفن کر دیا، جس نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ تعلیم و تزکیہ، پرورش، تعلیم و تربیت، یہ دو اکٹھی چیزیں، ایک چیز کے دو نام ہیں در حقیقت۔ اور تیسری چیز تلاوت کتاب ہے، کتاب محور تعلیم ہو، تاکہ یہ بار امانت جو ہمارے دوش پر پاکستان کے نام سے ہے، اس کو منزل مقصود تک پہنچائیں۔ ہر سال ایک بڑی نسل تعلیمی اداروں سے فارغ ہوتی ہے، دینی تعلیمی اداروں سے اور عصری تعلیمی اداروں سے۔ فارغ ہو کے کیا کرتے ہیں؟ سیدھا جاتے ہیں پاسپورٹ بنا کے ملک سے باہر جانے کے لیے، ملازمت کی تلاش میں، یا ملک کے اندر ہی کوئی ملازمت تلاش کرنے کی کوشش کر کے اس ساری تعلیم کے اوپر مٹی ڈال کے، اور باقی کسی
حرام خور کی فیکٹری میں، کسی حرام خور کی کمپنی میں، کسی حرام خور کی ملازمت میں جا کر پھر حرام خوری میں اس کے معاون بن جاتے ہیں اور خود بھی حرام کھانے کا ڈنگ سیکھ لیتے ہیں۔ تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا ہے عزیزان۔ اس لیے آزادی تعلیم کے سبق میں سے، جیسے علامہ فرماتے ہیں کہ آپ آزادی کا درس پڑھو، آزادی کا سبق پڑھو، وہ مدرسہ اور وہ کتاب اور وہ معلم جو آزادی نہیں پڑھا سکتا وہ معلم نہیں ہے۔ آزادی سے کہو۔ آپ دیکھیں ابھی مثال دی جنرل صاحب نے یہاں پر آپ کے سامنے، ہمارے سامنے عملی اس وقت منظر بھی ہے۔ ایران کی قوم کو آپ دیکھیں، ایران کے علماء اور باقی ساری دنیا کے علماء کو دیکھیں۔ مصر میں صدیوں سے علماء ہیں، 1000 سال پرانا وہاں پر سلسلہ ہے۔ اسی طرح نجف میں، اسی طرح مدینہ میں، باقی جگہوں پر علماء کی، پاکستان کے اندر شاید سب سے زیادہ علماء پاکستان میں ہیں، اتنے باقی دنیا میں نہیں ہے۔ ساری دنیا کے علماء ایک طرف ہوں گے، یہ میرا اندازہ ہے، کوئی سروے نہیں ہے، میر صاحب بتائیں گے کہ ایسے ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ علماء ہیں، لاکھوں ملینز کے لحاظ سے علماء ہیں جو پڑھ چکے ہیں اور پڑھ کے مدرسے چلا رہے ہیں، مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں اور باقی کام علماء والے کر رہے ہیں، یا جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی ساری دنیا کے علماء ملائی پاکستان کے ایک طرف ہیں۔ یہ پاکستان کے علماء، ان کا کارکردگی علماء کی آؤٹ پٹ دکھائیں۔ امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی شہر میں جائیں اور وہاں اگر آپ نے متدین لوگ دیکھے، عورت اور مرد متدین دیکھے، تو سمجھ لو کسی متقی عالم کا یہاں سے گزر ہوا ہے، یا کسی متقی عالم نے یہاں زندگی گزاری ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگوں کا تدین و تقوی یہ عالم دین کا نتیجہ ہے۔ اور کسی جگہ اگر فسق و فجور دیکھا تو آپ یقین جان لو کہ کسی بد عمل اور بے عمل عالم کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آج اقوام عالم کو دیکھیں آپ، پاکستانی قوم کو نفرت میں الجھاتے ہیں علماء۔ ایرانی قوم اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ پاکستانی قوم کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، شیعہ سنی کے مقابلے میں، سنی شیعہ کے مقابلے میں، بریلوی دیوبندی کے مقابلے میں، دیوبندی بریلوی کے مقابلے میں، اہل حدیث ان سب کے مقابلے میں، اور مشائخ اور تصوف ان سب کے مقابلے میں۔ یہ سب ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں۔ خود شیعہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو شیعہ کو فقط آمادہ کر رہے ہیں، تیاری پوری کرو سنی سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور کئی نسلیں شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن ایران کا تشیع کیا وہ سنی کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے سینہ تان کے؟ کس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے؟ صہیونیت کے مقابلے میں، استکباریت کے مقابلے میں، اور ظلم کے مقابلے میں۔ جہاں قرآن نے کھڑا کیا مومن کو، ایرانی مومن آج وہاں کھڑا ہوا۔ کس نے کھڑا کیا؟ علماء نے۔ یہ علماء کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ان کے تعلیمی مراکز سے آئے ہیں، اور ان کے ہدی خان، ان کے ساربان نے اس قوم کو لا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور سینہ تان کے دنیا کوشش کرتی ہے کہ ان کو کسی اسلامی ملک کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں، لیکن وہ قربانی دے کے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر کے پھر بھی فقط اصلی خدا کے دشمن، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ علماء کی تبلیغ کا نتیجہ ہے، یہ مدارس کا نتیجہ ہے، یہ معلمین کا نتیجہ ہے۔ جہاں شہید مطہری جیسے معلم گزرے ہیں، جہاں ڈاکٹر شریعتی جیسے معلم گزرے ہیں، جہاں ڈاکٹر مفتح جیسے معلم گزرے ہیں، جہاں پر استاد مصباح جیسے معلم گزرے ہیں، جہاں پر رہبر شہید، امام شہید جیسے معلم گزرے ہیں، یہ ان معلمین کی کلاس ہے جو آج میدان میں کھڑی ہوئی ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ اس لیے پاکستان کو ضرورت ہے اس نسل کی، بیدار نسل کی، آگاہ نسل کی، جو اس آزادی کے سفر کو کمال تک پہنچائے، مقصد اور منزل مقصود تک پہنچائے۔ آپ نے قوم، ملک، مملکت، ہر چیز حوالے کر دی ہے ان اقتدار پرستوں کے، شہرت پرستوں کے، اور منافرت اور ملک کے اندر فرقہ واریت پھیلانے والوں کے سپرد کر دی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معلم، امام خمینی فرماتے تھے کہ 2 طبقے تیار کرو، 2 طبقے، اتنا زیادہ پیسہ خرچ نہ کرو، 2 چیزیں تیار کرو، ماں اور معلم۔
اگر کسی قوم میں ماں قرآنی ماں، اسلامی ماں، اہل البیت کے معیار کی ماں، مریم مقدس جیسی ماں، اگر ماں بنانے میں، ماں تیار کرنے میں کوئی قوم کامیاب ہو جائے، اور معلم تیار کرنے میں، چونکہ دونوں کا ایک جیسا کام ہے، ماں اور معلم دونوں کا ایک جیسا کام ہے. کیا کام ہے؟ تولید. ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور دوسرا اس جسمانی طور پر مولود متولد کے اندر شخصیت کو ایجاد کرتا ہے، تولید کرتا ہے، اس کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے. یعنی جہاں ماں کا کام ختم ہوتا ہے، معلم کا شروع ہو جاتا ہے. ماں کی گود سے معلم کے سائے میں آ جاتا ہے انسان. اور ماں اور معلم اگر قرآن سے نکلے، اہل البیت کے مکتب سے نکلے، امام حسین علیہ السلام کے مکتب سے نکلے، تو پھر دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ان دونوں کی ضرورت ہے. ماں کو، عورت کے مقام کو کتنا پاکستان میں خراب کیا گیا، فساد کا آلہ بنا دیا گیا، اور خود عورت بھی اس میدان میں چلی گئی. رغبت آئی اس کے اندر، اور شعور نہیں آیا کہ ہمیں کدھر کھینچ کے ڈلا رہے ہیں، ہمیں کس وادی میں دھکیل رہے ہیں. آپ کو جس وادی میں رہنا چاہیے تھا اس میں رہو آپ، تاکہ آپ ایک کام کرو، اگلا کام معلم کرے. اور ماں اور معلم کے مکتب و مدرسے اور تربیت سے جو نسل نکلے گی، وہ کھڑی ہوتی ہے صہیونیت کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں. لیکن ماں اور معلم اگر اپنا کام نہ کریں تو پھر ماں اور معلم کا کام رکشے والا کرتا ہے، میڈیا والا کرتا ہے، اینکر پرسن کرتا ہے، یہ فاسد مفتی کرتا ہے، تکفیری و ناسبی مفتی یہ کام کرتا ہے. جو چیزیں بچے کے دل میں ماں نے بھرنی تھیں وہ نہیں بھرتا، تو پھر مفتی آ کر وہ خلا پورا کرتا ہے، نفرت بھر دیتا ہے اس دل میں. اب یہ کام ہے جو آزادی کے لیے پاکستان میں چاہیے. اس آزادی کو تدریس کریں، آزادی کو اپنا نصاب بنائیں. آزادی جو ہمارے بزرگ رہنماؤں نے جو ہمیں فراہم کی، لیکن پہلا مرحلہ آزادی کے نام پر زمین تقسیم ہوئی، آزادی کے نام پر قوم تیار نہیں ہوئی، آزادی کے درس سے ملت تیار نہیں ہوئی. ابھی مملکت ہے اور ہزار مشکلات کا شکار، قوم ہے ہزار مصیبتوں کے اندر گھری ہوئی، کیونکہ کسی نے اپنا کام نہیں کیا. کسی نے اپنا کام نہیں کیا. جو راہبر بنے انہوں نے راہزن سے زیادہ برا کام کیا. وہ مفتی زبیر صاحب، ایک شعر میں نے انہیں مزاحیہ طور پہ کہا تھا کہ شاعر نے یہ شعر کم پڑھا ہوگا، مفتی صاحب نے یہ شعر زیادہ پڑھا ہے اور بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ. اب میں شاعر کا نام مجھے نہیں پتا کس کا ہے، لیکن مفتی صاحب کا ہی سمجھ لیں یہ شعر زبیر صاحب کا، کہ وہ یہ شعر زیادہ کانفرنسوں میں، ہماری کانفرنسوں میں زیادہ پڑھتے تھے. اور وہ یہ ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، چونکہ صاحبان سخن ادھر ادھر بہت قوم کو لے جاتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، اگر مگر نہ کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. یہ بات بتا کہ یہ قافلہ کیوں لٹ گیا ہے. مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. یہ نہ کہ راہزنوں نے لوٹ لی قوم، نہ، تیری راہبری نہیں تھی. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. یہ راہبری کا کمزوری ہے، تیری معلمی میں شک ہے. مشکل وہاں پر ہے. اس لیے درس آزادی پہلے معلم سے شروع ہوگا. معلم آزاد ہوگا تو درس آزادی دے گا. جو خود اسیر ہے وہ کیا درس آزادی دے گا. یہ بات کہ درس آزادی مدرسے سے، مکتب سے، علامہ نے بھی کہا تھا کہ مکتب الٹا کام کر رہا ہے، گلے دبا رہا ہے، گلے گھونٹ رہا ہے. کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. جو غلامی کا درس دیتا ہو، جو مدرسہ، جو یونیورسٹی، جو کالج، جو نصاب، جو ٹیچر، جو معلم، کہ اس وقت مکمل طور پر پاکستان کا تعلیمی نظام غلاموں کے ہاتھ میں ہے.
آپ باقاعدہ میری بات کو چھوڑ دیں، آپ خود جائیں اپنا پیرامیٹر لے کر اس کا سروے کریں، ہر چیز کا جائزہ لیں، تمام، میں 99% بھی نہیں کہوں گا، 100% غلامانہ تعلیمی نظام ہے پاکستان کے اندر۔ اس غلامی کی تعلیم سے آزادی پسند، آزادی خواہ، آزادی پرست، آزادی کا خواہاں کہاں سے پیدا ہوگا؟ گلا تو گھونٹ دیا ہے اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ گلا دبا دیا گیا ہے تیرا، لا الہ کہاں سے نکلے؟ تو لا کہہ ہی نہیں سکتا کسی کو، چونکہ مدرسے نے تیرا گلا گھونٹ دیا ہے۔ یہ شکوہ تھا علامہ اقبال کا۔ تو درس آزادی پہلے معلم سے شروع ہو، معلم پہلے آزاد ہو، معلم کی پہلی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو۔ غلام اگر معلم بن گیا، یہ نقطہ میں نے تفسیر کے ضمن میں اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دینے کے لیے، لیکن تدبیر یہ کی کہ بنی اسرائیل کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوئے، بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، تو اللہ نے رہبر کو پہلے دن ہی، ولادت کے دن ہی اس غلام قوم سے نکال کے کہا اسے دریا میں ڈال دو، چونکہ غلاموں کے ہاں اگر پلے گا یہ بچہ، زندہ بچ بھی گیا تو یہ نہ خود آزاد ہوگا نہ کسی کو آزادی دے سکتا ہے۔ ماں کو کہا کہ جب آپ کا فریضہ ادا ہو گیا اس کو تابوت میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، دریا برد کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو مختلف ورکشاپس میں رکھا، پہلے فرعون کے گھر میں رکھا، پھر شعیب کی ورکشاپ میں رکھا، پھر خضر کی ورکشاپ میں رکھا، پھر کدھر کدھر موسیٰ کو گھماتے رہے، مصر میں، مدین میں، فلاں سے فلاں جگہ موسیٰ، اور آخر کار موسیٰ یہ بچہ، غلاموں کا بچہ، آل بنی اسرائیل آل فرعون کے غلام تھے، غلاموں کا بچہ آزادی کا درس لے چکا تھا، اللہ نے اس کو آزادی سکھائی، مرد میدان بنایا، اور پھر جب یہ واپس آیا اپنی قوم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب اپنی قوم کو آزاد کرو۔ ظاہر ہے اگر اپنے گھر میں رہتے تو ان کی پرورش وہی ہوتی جو ان کے کزنز کی ہو رہی ہے، جو ان کے چچا ماموں اور خالہ اور سارے انہی جیسا یہ بچہ بنتا، اور وہ آزادی نہیں پڑھا سکتے، لہذا رہبر آزادی کو غلاموں کے سائے سے ہی نکال کے پروان چڑھایا، اور پھر آخرکار اس نے غلاموں کو آزاد کرا دیا۔ غلامی سب سے بڑی تباہی ہے، غلامی جب ذہن میں آ جائے، سوچ میں غلامی آ جائے، آزاد فکر نہیں ہے۔ ہم دینی ماحول میں دیکھیں، دینی مدارس کو دیکھیں، دینی حوزات علمیہ کو دیکھیں، ذہنی غلامی سب سے زیادہ ان کے اندر ہے۔ یہ اپنے اسلاف کے نظریات کے غلام ہیں، پابند ہیں، اور ان کے قول سے ہٹ کے سوچتے تک نہیں ہیں، تفکر تک نہیں کرتے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے، اس کو اپنے ذہن سے کبھی غور نہیں کریں گے، اس میں کہیں گے بزرگ نے کیا کہا ہے، فلاں شیخ نے کیا کہا ہے، فلاں مولانا نے کیا کہا، وہ کہا ہے جو انہوں نے کہا، کہہ دیا، لکھا ہوا ہے، اب خود بھی تو غور کرو اس کے اندر، نہیں کرتے۔ غلامی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا دماغ بند کر دیتا ہے، ڈبہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ غلام نہیں نکلتا، اپنے اس حصار سے نہیں نکلتا، اور یہ نسل اندر نسل غلامی منتقل ہوتی رہتی ہے۔ سب سے پہلے آزادی معلم کی ہونی چاہیے، ذہنی آزادی، اس کے ذہن میں آزادی آئے، پھر اس کے بعد اس کی ذہن کی آزادی کے بعد اس کی ارادہ آزاد ہو، فیصلے آزاد ہوں اور آزادانہ، لیکن آزادی کے نام پر یہ نہیں کہ ہر فساد و گمراہی کو آزادی کا نتیجہ قرار دے کر یا اس کے نام سے آزادی، نہ، اجازت نہیں ہے، اتنی آزادی نہیں ہے کہ آپ فساد میں اور گمراہی میں اور تباہی کی طرف بھی خود بھی چلے جائیں اور اپنے شاگردوں کو بھی لے کر جائیں۔ آزادی جو اللہ نے اس کے لیے حد مقرر کی ہے، یعنی جس آزادی میں اللہ کی بندگی محفوظ ہو، اللہ کی اطاعت جس آزادی سے ثابت ہوتی ہو، وہ آزادی آپ کے اندر ہو، اور وہ بندگی، غلامی صرف ایک جگہ رکھی گئی ہے اور وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی جگہ اجازت نہیں ہے انسان کو کہ کسی کا بندہ بنے، کسی کی زنجیر میں آ جائے، یا کوئی توق اپنی گردن میں ڈال دے، کوئی بیڑیاں اپنی، ابھی یہ ہمارے شیعہ ہیں ملنگ، یہ محرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زنجیریں انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں، بیڑیاں ڈالی ہوتی ہیں، گردن میں توق ڈالا ہوتا ہے،
چونکہ امام سجاد علیہ السلام کو بیڑیاں پہنائی گئیں تو یہ بھی امام سجاد کی سنت بنائی ہوئی ہے اس نے بیڑیاں پہننا. یہ تو امام سجاد کی سنت نہیں ہے, یہ تو ان یزیدیوں کی سنت ہے کہ انہوں نے بیڑیاں پہنائی ائمہ کو, آپ نے رضاکارانہ طور پر خود پہن لی. بیڑیاں اتارنا سید سجاد کی سنت ہے. امام حسین کی سنت گلے سے غلامی کا توق نکالنا ہے, آزادی ان کی سنت ہے. آپ آزادی کو اختیار کرو. ابھی آپ رضاکارانہ طور پر جو توق گردن میں ڈالے ہوئے ہیں, نظریاتی توق, آئیڈیالوجی کے توق اور سوچ کے توق گردن میں ڈالے ہوئے, یہ رہنما اور علماء ہیں. یہ معلم بنے گے قوم کو سوائے غلامی کے کچھ بھی نہیں سکھا سکتے. خود آزاد ہوں تاکہ ان کا شاگرد بھی آزاد ہو. سوچ کی آزادی لیکن بندگی خدا جس سے ختم نہ ہو. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان آزاد تر ہوگا اتنا ہی اللہ کا مقرب تر ہوگا, اتنا ہی خدا کی ذات کا مطیع تر ہوگا, چونکہ اس کو حقیقت سمجھ آ گئی. یہ آزاد فکر سیدھی اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے, غلام فکر کسی پنجرے میں بند ہو جاتی ہے. معلم پہلے آزاد ہو, آزاد ہونے کے بعد پھر اس کے بعد یہ آزادی خود سمجھے, پڑھے, اور یہ معلم اپنی قوم کو آزادی دے. در حقیقت جو پاکستانی غلامی کا نظام ہے, آپ بیوروکریسی دیکھیں, غلام, ججز غلام, وکلاء غلام, میڈیا غلام, پڑھے لکھے غلام, سب کے سب غلام. ان غلاموں کے ہاتھ میں مملکت ہے. غلام کدھر آزاد وطن کو لے کے جائیں گے؟ آزاد لوگ ہوں تو آزادی کی طرف لے کر جائیں گے. جیسا آپ دیکھیں ایران میں آزاد لوگوں نے انقلاب کیا اور آزادی, اس کو آزادی کہتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اس ملک اور اس قوم کے اوپر حکم نہیں چلا سکتی, نہ اسلحے کی مدد سے, نہ میزائل کی مدد سے, نہ بم کی مدد سے. جان دینے کے لیے تیار ہیں, سر کٹانے کے لیے تیار ہیں, لیکن جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. امام حسین, یہ جو ہمارے عزیزوں نے نعرہ لکھا ہے, لبیک بیدار جواں, آزاد وطن بیدار جواں, لبیک یا حسین لبیک پاکستان, یہ بڑا گہرا جوڑ ہے اس کے اندر کہ پاکستان کو جس تفکر, نظریے اور راستے کی ضرورت ہے وہ آزادی ہے. اور آزادی کا امام, آزادی کا پیشوا دنیا میں صرف ایک ہے, اور اس کا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی کے مکتب سے آج دیکھو دنیا میں کہ آزاد لوگ کہاں کھڑے ہیں اور غلام کہاں کھڑے ہیں. غلام ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں, غلام ذلیلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر آزاد ہوتے آج کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا تم؟ آج آزاد قوم کے ساتھ, آزاد لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن غلام سوچ بھی نہیں سکتے. جتنے غلام ہیں وہ سارے امریکہ کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. آزادی صرف اس مکتب سے ملتی ہے. عزیزان, آزادی کے لیے زمین تقسیم ہو جانا کافی نہیں ہے. آزادی سرزمین کی علیحدگی کا نام نہیں ہے. آزادی انسان کی غلامی سے نکلنے کا نام ہے. انسان توق اتارے, انسان بیڑیاں اتارے. رضاکارانہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں. انگریز کب کے چلے گئے؟ ان پاکستانیوں کو, غلاموں کو بتاؤ, 79 سال ہو چکے ہیں انگریزوں کو اس سرزمین سے نکلے ہوئے, لیکن اب زنجیریں کیوں ہیں تمہارے گلے میں؟ تم رضاکارانہ غلام ہو. تم نے ثواب اور اجر کے لیے, جیسے میں نے مثال دی, وہ ملنگ اجر کے لیے بیڑیاں پہنتا ہے. اجر کے لیے تم نے بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں, اجر کے لیے غلام بنے ہوئے ہو. یہ اجر کون دے گا تمہیں؟ اللہ نے تو نہیں دینا. اللہ نے آزادی میں اجر رکھا ہے, نجات رکھی ہے. غلامی میں نجات نہیں رکھتی. غلامی میں ذلت, غلامی میں رسوائی اور غلامی میں نکبت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آزادی کے ذریعے سے انسان عزت تک پہنچ سکتا ہے. اور انبیاء کے اہداف میں سے, بڑے اہداف میں سے انسانوں کو آزاد کرانا تھا. جیسا حضرت موسیٰ نے, حضرت ابراہیم نے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادی دلائی اپنے زمانے کے لوگوں کو, اور ہمیں راستہ بتایا کہ آپ نے آزادی کے راستے پر چلنا ہے. ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں عام سے, ایک جوک لطیفہ ہے کہ
کئی لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے پرندے پکڑے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ابھی ثواب کے اصول کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ پنجرے سے پرندے، چڑیاں، طوطے وغیرہ نکال کے ان کو فی سبیل اللہ آزاد کرتے ہیں۔ اسی طرح طوطے تھے پنجرے کے اندر، ایک بندے نے نظر مانی کہ اگر میری نظر پوری ہو جائے، مجھے رشوت مل جائے کسی جگہ، تو میں طوطا آزاد کروں گا، اللہ کی راہ میں طوطا آزاد کروں گا۔ یہ گیا بازار میں، طوطا رکھا ہوا تھا، نظر پوری ہو گئی اس کی، ٹھیکہ مل گیا اس کو، تو اس نے طوطا فروش سے کہا کہ طوطا کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا مثلا 200 روپے کا، 500 روپے کا۔ تو اس نے وہ طوطا لیا، لے کر چھوڑا فی سبیل اللہ کہ جا تو آزاد ہو گیا ہے۔ طوطا اڑا، ایک چکر لگا کے فضا میں، اور دوبارہ آ کے پنجرے کے اندر داخل ہو گیا طوطا۔ اس نے پھر نکال کے دوبارہ پھر اس نے اڑایا، پھر تھوڑا سا راؤنڈ لگا کے طوطا آیا، پھر پنجرے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ طوطا آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ طوطا اس لیے آزاد نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ طوطا پنجرے میں ہے، اصل میں پنجرہ طوطے کے اندر چلا گیا ہے۔ اگر طوطے کو پنجرے سے نکال بھی دو، لیکن پنجرہ طوطے کے اندر سے نہیں نکالا، تو یہ کبھی بھی آزادی پسند ہی نہیں کرتا یہ طوطا، چونکہ پنجرہ اس کے اندر چلا گیا ہے، اس کی سوچ میں، اس کے ذہن میں، اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہے۔ پاکستانیوں کی یہ حالت ہے، انگریز چھوڑ گئے ہیں، طوطے کو آزاد کیا، طوطا پھر اڑ کے پنجرے میں چلا گیا۔ اب کیوں؟ چونکہ پنجرہ طوطے کے اندر ہے، غلامی اس قوم کے اندر چلی گئی ہے، اور غلام، والدین غلامی کا درس، ٹیچر غلامی کا درس، سیاستدان غلامی کا درس، بیوروکریٹ غلامی کا درس، چاروں طرف سے تو غلامی برس رہی ہے۔ آزادی کہاں سے آئے گی؟ ایک نجات کا ذریعہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے معلم۔ پہلے معلم آزاد ہو، آزاد سوچ، آزاد ارادہ، آزاد شخصیت، ہر ایک کی آزادی، ہر غلامی سے آزادی۔ بقول حافظ شیراز کے کہ غلام ہمت آنم کہ زیر چرخ کبود، ز ہرچے رنگ تعلق پذیرد آزاد است۔ حافظ کہتے ہیں میں اس کا غلام ہوں، اس آزاد مرد کا غلام ہوں کہ اس آسمان کے نیچے جو کسی کا غلام نہیں ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ جو اس نیلی آسمان کے نیچے کسی کا غلام نہیں ہے سوائے اللہ کے، میں اس کی غلامی کے لیے تیار ہوں، اس آزاد مرد کے لیے، اس آزاد مرد کی غلامی کے لیے میں تیار ہوں۔ غلام ہمت آنم کہ زیر چرخ کبود، زہر چے رنگ تعلق پذیرد آزاد است۔ معلم آزاد انسان کا نام ہے، آزادی کا نام ہے، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے۔ معلمی، امام خمینی فرماتے تھے شغل انبیاء است، معلمی انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء کا۔ کوئی نبی اجرت پہ کام نہیں کرتا تھا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ باقی انبیاء کا کیا کہنا تھا، اور رسول اللہ نے بھی ایک اور آیت میں یہی فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، اجرت نہیں، اجیر نہیں آیا ہوں، ڈرو نہیں، میں معاوضے کے لیے نہیں آیا، میں آیا ہوں تمہیں نجات دینے کے لیے، اجرت لینے نہیں آیا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ معلم وہ ہستی ہے ماں کی طرح۔ ماں کتنی اجرت لیتی ہے بچے کی پیدائش کرنے کی اور پروان چڑھانے کی؟ مجھے کوئی ماں بتائے کہ میں نے اتنے لاکھ روپیہ اپنے شوہر سے یا سسرال سے لیا ہے بچہ پیدا کرنے کا، دودھ پلانے کا، پرورش کرنے کا؟ نہیں کرتی۔ ماں فداکار ہے، اجرت پہ نہیں۔ جو اجرت پہ آتی ہے وہ گھر کی ماسی ہے، ماں اجرت پہ نہیں آتی۔ اس لیے ماں کو بڑی کرامت کے ساتھ گھر لایا جاتا ہے، ماں کو عزت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، شرف کے ساتھ گھر لایا جاتا ہے، چونکہ اس نے ماں کا درجہ لینا ہے۔ اور جب ماں کو کرامت ملتی ہے، اور سب سے بڑی ماں کی کرامت یہ ہے کہ اجرت نہیں لیتی۔ مرد ایک بچہ پیدا کرے یا ایک بچے جتنی تکلیف مرد کو دو آپ، اس کو لگ سمجھ جائے گی۔ پیدا ہونے کے بعد، چلو مرد سے بچہ پیدا تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن پیدا شدہ تو مرد کے بغل میں لٹایا جا سکتا ہے۔ یہ بچہ جب پیشاب کرتا ہے تو مرد کو کہو جو دو اس کو پیمپر باندھو، اس کو تیار کرو۔
24 گھنٹے اگر ایک مرد اپنے ہی بچے کو سنبھالے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ماں کیا چیز ہے۔ ماں فداکاری کا نام ہے، ماں ایثار کا نام ہے، ماں قربانی کا نام ہے۔ ماں صرف بچے کو کھانا منڈی سے لایا ہوا کھانا نہیں کھلاتی، اپنا وجود پلاتی ہے اس کو۔ یہ دودھ ماں کا وجود ہے، یہ ماں کا خون ہے، یہ ماں کی ہستی ہے، یہ ماں کا احساس ہے جو دودھ میں بچے کو پلاتی ہے، اپنی ہستی پلاتی ہے اس کو۔ یہ جو ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں، کدھر گئی وہ صحت اس کی، وہ زیبائی اس کی، وہ شکل و صورت، وہ ساری رنگت کہاں گئی؟ اس نے پلا دی، اپنے بچے کو پلا دی، اپنے لخت جگر کو پلا دی ہے۔ کیا معاوضہ لیا اس نے؟ سسرال کی گالیاں، تہمتیں، اذیتیں، پریشانیاں، بہتان۔ ماں کون سا اجر لیتی ہے؟ معلم نے کیا کرنا ہے؟ ماں کے بعد کا عمل معلم نے انجام دینا۔ جہاں ماں نے چھوڑا ہے وہاں سے آگے معلم نے لے لینا ہے۔ چونکہ بچہ جب تک آغوش کی اس کو ضرورت ہے اس کو اسکول نہ بھیجو۔ جب آغوش سے فارغ و تربیت ہو جائے، آغوش کی ضرورت نہ ہو، پھر اس کو معلم کے سپورٹ کرو۔ معلم کون ہے؟ دوسری ماں۔ یہ بھی اجیر نہیں ہے، یہ دوسری ماں ہے اس کی، یہ بھی اپنا وجود پلاتا ہے، جگر خون کرتا ہے، پھر اس جگر خون سے وہ علم اس کے اندر منتقل کرتا ہے، وہ تربیت اس کے اندر منتقل کرتا ہے۔ یہ معلم ہے۔ تاجر معاوضہ لینے والا نہیں ہوتا معلم۔ البتہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ معلمین کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، وہ اجرت نہیں ہوتی۔ معلمین کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ جیسے ماں گھر میں ہے تو ماں کو کھانا ہی نہ ملے تو کیا کرے گی؟ وہ ماں والی ممتا ہی نہیں دکھا سکتی۔ وہ ماں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ ضرورتیں پوری کرنا اجرت نہیں کہلاتا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ماں بچے پیدا کرتی ہے اور پالتی ہے تو اس کے بدلے میں کھانا بھی کھاتی ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، ضرورت معاوضے میں نہیں شمار ہوتی۔ معلم الہی مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجے ہیں، ایک بڑا اہم سوال ہے جو علامہ اقبال نے اٹھایا اور کسی اور نے نہیں اٹھایا۔ میں اس سوال کی جواب کی جستجو میں رہتا ہوں، تفاسیر میں، تقاریر میں، اور مختلف جو بھی اس موضوع سے قریب قریب کوئی بات ہوتی ہے، اس سوال کے جواب میں رہتا ہوں کہ آپ ابھی پاکستان میں سب سے زیادہ چرچا ختم نبوت کا ہے۔ محافظین ختم نبوت، پہرےدار ختم نبوت، چوکیدار ختم نبوت۔ ختم نبوت کے نام پر کیا یہاں پاکستان میں شور و غوغا مچایا ہوا ہے؟ ختم نبوت کے بارے میں بنیادی سوال کا جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ علامہ اقبال واحد پہلا اور آخری پاکستانی ہیں جنہوں نے سوال بھی اٹھایا، جواب بھی دیا، لیکن وہ جواب بھی آگے نہیں پڑھایا نہیں جا رہا۔ ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء مقرر کیے، خاتم الانبیاء کے بعد انسانیت کی ہدایت کے لیے کیا اہتمام کیا؟ کہ اپنے حال پہ چھوڑ دیا، طاغوتوں کے حوالے کر دیا، غلاموں کے حوالے کر دیا، آکسفورڈ اور ہارورڈ کے حوالے کر دیا انسانیت کو؟ ان یونیورسٹیوں میں جا کر ہدایت کریں، نبی تو میں نے روک دیے ہیں، اب آپ جاؤ مغرب سے تحصیل کرو یا مشرق میں کرو۔ آپ کیا اللہ تعالیٰ نے اہتمام، بہت شاندار، خوبصورت، زیبا اہتمام کیا ہے۔ اس اہتمام میں وہ جامع اہتمام ہے۔ اس اہتمام کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم مبعوث کیا۔ رسول اللہ فرماتے تھے میرا فخر یہ ہے کہ میں معلم ہوں، بعثت معلما، میں معلم مبعوث ہوا ہوں۔ معلم کا یہ نمونہ، یہ ماڈل، یہ اسوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تاکہ معلمی سیکھ لو۔ آپ جب اس رول ماڈل سے معلمی سیکھو گے تو اس کا راستہ معلم آگے جاری رکھیں گے، معلم تکمیل کریں گے مقصد رسول اللہ کو۔ راہ نبوت پر معلمین نے ڈالنا ہے آگے، سیاستدانوں نے نہیں ڈالنا، معلمین کے ذمہ یہ لگایا گیا۔ اس اہتمام کا
الہی اہتمام کا ایک حصہ اس کے اندر معلم ہے. آپ الہی نظام کے اندر ہو، الہی نظام کا حصہ ہو. بشریت کی نجات اور ہدایت کے لیے انبیاء کے طریقے کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شعبہ معلم کے حوالے کیا. رسول اللہ نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم ہوں، پس معلم میرا راستہ جاری رکھے گا، لیکن معلم مبعوث ہونا چاہیے. رات کو ہم نے ایک سیرت مدیریتی ذکر کی جو ہمارے میڈیا نے مجلس اعضاء بنا دی ہے. ظاہر ہے ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، کہیں عقل رکھے نہ رکھے مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو دے نہ دے. سیرت مدیریتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدیریت کیسے تھی، انبیاء کی مدیریت مینجمنٹ کیسے تھی. اور پھر وہاں ذکر کیا کہ اگر آج ہم یکجا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں انبیاء کی مدیریت کا، ائمہ اطہار کی، اہل البیت کی مدیریت کا، علی علیہ السلام کی مینجمنٹ کا اگر خلاصہ مجسم دیکھنا چاہتے ہیں، آئیڈیو اور ویڈیو دونوں دیکھنا چاہتے ہیں، تو رہبر شہید، رہبر شہید ہے وہ آئیڈیو اور ویڈیو جس کے اندر انبیاء کی تمام مکتب انبیاء مدیریتی جمع ہو گیا، سمٹ گیا ہے، چونکہ وہ ذوب تھے اسلام کے اندر. رہبر شہید وہ معلم، شہید مطہری کے یوم شہادت کو امام خمینی نے فرمایا یہ معلم ہے، یہ معلم نمونہ ہے. وہ معلم بیدار کرنے والا، شعور دینے والا. شہید مطہری کا انداز دیکھیں نبیوں والا، انبیاء کی طرح، لہجہ وہی، طریقہ وہی، دلیل وہی، مہربانی وہی. اس لیے فرمایا یہ یوم معلم ہے. معلم کے اندر مجھے یاد ہے یہاں جامعہ کے اندر روش تعلیم، میں نے خود اس وقت تھوڑی فراغت تھی، اب بہت ساری توفیقات سلب ہو گئی ہیں، اس وقت مصروفیات کے باوجود یہ اہتمام تھا، شاید اس درس کے کچھ یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہوں حاضرین. روش تعلیم مختلف چیزیں تدریس کی تھیں، اس میں سے ایک معلم، مقام معلم، ذمہ داری معلم کی شخصیت اور معلمی کی روشیں یہ ذکر کی. اور اس وقت علماء کرام بہت سارے تھے، یہ اوپر سٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے طلبہ سے کہا کہ یہ معلمی کی جو صفات ہیں، خصوصیات ہیں، یہ آپ جو نوٹس لکھے ہوئے ہیں ایک پیپر پہ لکھ کے اور یہ ٹیچرز کو جا کے دو، اپنے اساتید کو دو جا کر، کہ ہم نے درس میں معلمی کے یہ اوصاف پڑھے ہیں. اور جن طلبہ نے جا کر اساتید کی خدمت میں وہ پیپر دیا، انہوں نے پڑھا لے کر، اور پڑھ کے وہ واپس کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء کی صفات ہیں. یہ بالکل یہی جواب مجھے طالب علم نے آ کے اسی لہجے میں کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیچرز کے لیے نہیں بلکہ انبیاء کی صفات ہیں. تو میں نے کہا درست تشخیص دیا ہے انہوں نے، اور اسی لیے یہ چھوڑ دی، میز پہ رکھ دی کہ یہ انبیاء کی صفات ہیں. معلم کے اندر انبیاء ہی کی صفات چاہیے، اور وہ درست کہا تھا، لیکن خود ان صفات کو لینے کے لیے آمادہ نہیں تھے، ذہنی غلامی تھی. وہ انبیاء ہی کی صفات تھیں، عصمت کے بغیر، عصمت کے علاوہ، وحی کے علاوہ وہ نہیں تھی اس میں شامل. جو مختصات نبی ہیں وہ نہیں تھی اس میں شامل. لیکن یہ درست، میں نے کہا بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ یہ انبیاء کی صفات ہیں. اور معلم شغل انبیاء ہے، اور انبیاء اللہ کے علاوہ کسی کے پابند نہیں ہیں، آزاد ہیں. اللہ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے پہلے. بعثت خاص معنی بعثت کا، ہم نے بعثت کا معنی رکھا ہوا ہے بھیجنا، کسی طرف کسی کو بھیج دینا، یہ بعثت ہے. نہ، بعثت اٹھانا، تیار کرنا، جگانا، حرکت میں لانا، آمادہ کرنا، یہ بعثت ہے. پہلے انبیاء کو اللہ نے آمادہ کیا، اور پھر کہا کہ آپ جو قوموں کو نجات دو. اذهب الى فرعون انه طغى، طاغوت کے پاس جاؤ، جا کر اپنی قوم کو نجات دو. وَإِذْ نَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. کس کے ذریعے؟ موسیٰ کے ذریعے. موسیٰ کو تیار کیا میں نے، معلم بنا کر بھیجا. آج کی قوم، پاکستان کی موجودہ قوم، موجودہ نسل، موجودہ ملت کا مسئلہ اگر حل ہو سکتا ہے تو معلم کے دست مبارک سے حل ہو سکتا ہے. اور جیسا محترم میر صاحب نے فرمایا
کہ پیشہ ور تاجر ملازم معلم وہ نہیں، وہ تو خود آزاد نہیں ہے، وہ تو اسیر ہے، خود وہ اجرت کا اسیر ہے، وہ معاوضے کا اسیر ہے، وہ تو ضرورت کے تحت ٹیوشن پڑھا رہا ہے، یہ تو معلم نہیں ہے۔ معلم جو راہ رو ہو، معلم اکبر، معلم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے اسوہ بنایا ہو، وہ معلم آزاد کر سکتا ہے۔ اس لیے عزیزان، یوم آزادی ہے اور معلمین کی تربیت کی کارگاہ کا اختتام ہے، اور یہ مبارک آپس میں تقارن ہوا ہے، ملاپ ہوا ہے، اور اس میں معلمین کو درس آزادی پڑھنا بھی ہوگا اور درس آزادی پڑھانا بھی ہوگا۔ اور یہ جو نامکمل سفر ہے آزادی کا، چونکہ غلام ہیں، پاکستانی غلام بنا دیے گئے ہیں، ہر نسل غلام تر پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ معلم کے ہاتھ سے یہ غلامی، جو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ آیہ کریمہ پاکستان کے اندر فٹ ہوگی معلم کے ذریعے سے، چونکہ معلم کو اللہ نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، تو اٹھ اپنی قوم کو نجات دے، اور کر سکتا ہے، معلم کر سکتا ہے۔ اگر دیہات کا ایک بچہ ایک دیہات سے اٹھتا ہے اور وہ معلم بن جاتا ہے، اس کا نام مطہری بن جاتا ہے، اور وہ آزادی کا درس دیتا ہے، ایک اور گاؤں سے بچہ اٹھتا ہے وہ خمینی بن جاتا ہے، ایک اور گاؤں سے ایک بچہ اٹھتا ہے وہ خامنئی بن جاتا ہے، تو اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، یہ راستہ سب کے لیے ہے، بشرطی کہ یہ گاؤں کا بچہ معلمی اور آزادی کا سفر انتخاب کرے، پھر اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مملکت دعا کرتے ہیں ہم بارگاہ خداوند تعالیٰ میں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے اسماء حسنہ کا، اپنے اولیاء کا، انبیاء کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سید الشہداء بی بی زہرا کا واسطہ، پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگارہ اس ملک کے اندر رہنے والے جتنی بھی آبادی ہے، مسلم و غیر مسلم، پروردگارہ ان کو نعمت آزادی عطا فرما، انہیں توق غلامی سے رہائی عطا فرما، انہیں ذہنی غلامی، ارادی غلامی، علمی غلامی، عملی غلامی سے نجات عطا فرما۔ خدا بندہ ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ یہ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، پروردگارہ انہیں آزاد حکمران، آزاد سوچنے والے، آزادی کی نعمت رکھنے والے حکمران عطا فرما، انہیں علماء و معلم جو انہیں آزادی کا تحفہ دے سکیں، آزادی کا درس دے سکیں، وہ معلم ان کو عطا فرما۔ جو بھی ملت پاکستان کی آزادی کے لیے، ذہنی آزادی کے لیے، عملی آزادی کے لیے، سماجی آزادی کے لیے، ثقافتی آزادی کے لیے جو کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پروردگارہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، جس طرح تو نے دنیا میں، آج کی اس غلام دنیا میں، اس دنیا میں جہاں شیاطین و طاغوتوں اور استکباریت کا تسلط ہے، پروردگارہ تو نے ایک ایسی قوم، انبیاء کے تربیت، انبیاء کے مکتب کی طرح ایرانی قوم پروردگارہ تو نے پیدا کی ہے، انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں دشمن پر غلبہ عطا فرما، رہبر عظیم الشان کی حفاظت فرما، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ مجاہدین ایران، مجاہدین لبنان، مجاہدین یمن، مجاہدین عراق، پروردگارہ ان سب کو صہیونیوں پر غلبہ عطا فرما۔ ملت مظلوم فلسطین، پروردگارہ انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اور مجاہدین فلسطین کو ان صہیونیوں پر غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ عالم اسلام، ملت اسلامیہ کو بیداری عطا فرما، اور ملت اسلامیہ پر مسلط بے غیرت حکمران، ذلیل حکمران، غلام حکمران جو ملت اسلامیہ کے لیے ننگ و آ رہے ہیں، پروردگارہ اس غلاموں کے حکمرانی اور غلاموں کے تسلط سے عالم اسلام کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق، ولی اللہ الاعظم، امام آزادی، رہبر آزادی، جس نے ساری بشریت کو ظلم و ستم سے نجات دینی ہے، حضرت حجت
امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ عزیزان، مملکت پاکستان کی سلامتی کے لیے، آزادی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے ثبات و انسجام کے لیے، اور ایران کی کامیابی کے لیے اور مجاہدین کی کامیابی کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔